قرض چھوڑ کر آخرت میں نیکیاں وصول کرنا۔ میرے ایک دوست کو میں نے پیسے دیے ہوئے تھے، لیکن وہ کافی عرصے سے لوٹا نہیں رہا۔ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میں اس سے پیسے نہیں مانگوں اور آخرت میں اس کے بجائے اس کی نیکیاں میرے کھاتے میں آ جائیں؟ کیونکہ وہ بہت نیک بندہ ہے اور نماز روزے کا بھی پابند ہے۔ شاداب بلال کشمیر سے۔ عجیب نیک بندہ ہے، پیسے لے کے واپس نہیں کر رہا، تو نیک کہاں سے ہو گیا؟ شاداب بھائی آپ کے یہاں پتہ نہیں نیک کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ نیک کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو پیسے لے، اول تو لے نہیں، اور اگر لے تو فوراً ٹائم پہ واپس کر دے۔ تو بہرحال آپ ایسا کریں، اس سے پیسے لے لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آخرت میں اس کی نیکیاں لوں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اللہ ویسے ہی دے دے گا آپ کو آخرت میں اس کی نیکیاں۔ آپ وہ آخرت میں نیکیوں پر طمع کر کے نہ بیٹھیں۔ آپ کیا کریں، یا تو اس کو معاف کر دیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یا تو معاف کر دیں، اور قرآن کہہ رہا ہے اگر وہ تنگ دست ہے بیچارہ، ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو اس کو مہلت دے دیں۔ لیکن یہ نیکیوں والا کام نہ کریں، کسی کی آخرت میں نقصان چاہنا یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اور یہ کریں، پھر بھی وہ اس میں استطاعت ہے اور نہیں دے رہا، تو وہ ویسے ہی آپ کی چاہت کے بغیر ہی اللہ قیامت کے دن آپ کو نیکیاں دلا دے گا۔ آپ فی الحال اپنے پیسے نکلوانے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہر بار درود پڑھنا۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہر دفعہ لازمی ہے یا صرف ایک بار لازمی ہے؟ عارج صاحب کراچی سے۔ جس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پہلی مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد ہر بار پڑھنا یہ لازم نہیں ہے، بہتر ہے، مستحب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود شریف کے جو آج کل ساشے نکال لیے ہیں، یہ نہیں ہے۔ ساشے کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بھائی تمیز سے پورا درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بولنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ منہ میں ہی گھما دیتے ہیں۔ تو یہ درود کے ساتھ بہت بڑی کنجوسی اور بخل ہے۔ اپنا ٹائم کیوں بچا رہے ہیں آپ؟ تو یا تو پڑھیں ہی نہیں درود، کوئی واجب نہیں ہے اگر ایک دفعہ پڑھ لیا آپ نے، اور پڑھنا ہے تو پھر پراپر تلفظ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لکھنے میں بھی ایسا ہی ہے، یا تو لکھیں ہی نہیں درود، لکھنا ہے تو پھر پورا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا سا سواد ڈال دینا، یا جیسے بولنے میں کنجوسی ہوتی ہے لکھنے میں بھی کنجوسی ہوتی ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ بلکہ ہمارے تو بعض محدثین نے حدیث کی کتابیں لکھی اس لیے کہہ رہے ہیں ہر بار ہمیں درود شریف لکھنا پڑتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لکھنا پڑے ہمیں، اس نیت سے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں سیرت پر کہ ہمیں بار بار ہمارے قلم سے درود لکھا جائے۔ تو اس لیے نہ لکھنے میں کنجوسی سے کام لینا چاہیے اور نہ زبان سے درود ادا کرنے میں۔ واٹر پروف کاجل یا آئی لائنز میں وضو کا حکم۔ کاجل میں آئی لائنر میں واٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک دکھتی ہے، لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر واٹر پروف ہے تو صاف مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا، اور جب پانی نہیں جائے گا اس کے اندر تو پھر وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔